امت اسلام چونکہ اس کا نبی آخری نبی اور آخری نبی کی یہ آخری امت، جس کی عمر بہت تھوڑی سابقہ امتوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل، مالک کا انعام اس امت کے اوپر کہ اللہ نے نیکی اور خیر کے موسم اس کو بہت عطا کیے، ایسی راتیں عطا کی، ایسے دن عطا کیے کہ ایک ایک دن میں ایک عمل کرنے سے، ایک روزہ رکھ لینے سے مالک اس امت کے انسانوں کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایسی راتوں میں سے ایک رات بھی عطا کی کہ وہ ایک رات اگر عبادت کر لی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے ایسے ایسے موسم ہمارے لیے رکھے ہیں جن کے اندر انسان تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد نیکیوں کے انبار اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ انہی موسم میں سے یہ ہمارے دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ 10 دن وہ عظیم دن ہے کہ سال کے سارے دنوں کے اندر ان دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ اگر راتوں کو دیکھیں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اگر دنوں کو دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کے پہلے دن 10 دن تمام دنوں کے اندر افضل ترین اعمال ہیں۔ ان دنوں میں انسان جو نیکی کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنوں میں نیکی کرنے والا جب نیکی کرتا ہے، ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کے مقابلے پر اور کوئی دن کی نیکی نہیں گنی جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں کا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے کہا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا مجاہد جو اپنے مال اور اپنی جان دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی شہید ہو جاتا ہے اور مال بھی لٹ جاتا ہے، اس کا اجر تو زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل ان دنوں کے اعمال کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے مقابلے پر باقی دنوں کا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے۔ یہ دن ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ دن شاپنگ میں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ افضل ترین ایام ہے سال کے۔ اور ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے مقابلے پر اور کوئی دن ان سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آوازیں بلند کیجئے۔ اس سے انسان کو مالک کے دربار میں درجات کی بلندیوں کا انعام ملتا ہے۔
چاند نظر آنے کے بعد یہ ایام شروع ہوئے. اب ان ایام کے اندر تمام نیکیاں بڑی عظیم ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے. اور اس ذکر کے اندر بھی بہترین ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ تمام ذکر میں، اذکار میں سب سے افضل عمل ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ذکر تمام دعاؤں کے اندر، تمام اذکار کے اندر سب سے اعلیٰ ٹاپ کلاس. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا اقرار اور اعلان ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ان دنوں کے اندر کثرت سے یہ تسبیحات کریں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن اس کا آغاز ہوتا تو اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مصروف کر لیتے کہ بظاہر یوں لگتا کہ یہ اپنے آپ کو کہیں ہلاک ہی نہ کر بیٹھے. انہیں کوئی اور شغل نہ ہوتا، کوئی اور عمل نہ ہوتا. یہ 10 دن خاص اللہ کی عبادت میں دن اور رات اپنے گزار دیتے، لمحات گزار دیتے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی ہے، ہم نے تو دکان پر بھی بیٹھنا ہے، ہم نے تو کاروبار بھی کرنا ہے. تو وہ تسبیحات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان کو کثرت سے کہیے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. اب آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، آپ کی زبان تو ان الفاظ کو دہرا کر اپنے اوقات عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں، کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے، یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو آپ ان ایام کی عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی کو حاصل کر لیں گے، اور وہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مگن رکھنا. اور جب یہ زبان اللہ کے ذکر میں مگن ہوتی ہے تو کتنی ہی گناہ ہیں جن سے انسان کا دامن چھوٹ جاتا ہے. میں خاموش ہوں گا، میری زبان جھوٹ بولے گی، خاموش بیٹھا ہوں، پھر زبان ہلائی تو جھوٹ، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پر الزام، کسی کو گالی. اور اگر میری زبان مصروف رہے گی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو کیا خیال ہے اب کسی کو گالی دینے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ کسی کی غیبت کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ کسی کی چغلیاں کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ جھوٹ بولنے کا ٹائم؟ میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ آفس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک نہیں ہے، خاموش نہ بیٹھیے، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. اور جب ان 10 دنوں کے اندر انسان اس عمل پر پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی کو لاگو کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ عادت پھر ایسی پڑ جاتی ہے کہ باقی دنوں میں بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ 10 دن سال کے سارے ایام میں افضل ترین ایام کیوں ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جو بڑی بڑی عبادتیں اس طرح 10 دنوں کے اندر ان کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتی. بڑی بڑی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اور یہ ساری عبادات ان 10 دنوں کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ 10 دن سال کے باقی دنوں میں افضل ترین ایام ہیں.